وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین، رمضان المبارک آپ تمام احباب کو مبارک ہو. گو کہ اس طرح کے لوگوں کی تیاری نہ تھی، لیکن پھر بھی چونکہ اعلان ہو گئے تو ماشاءاللہ احباب نے روزہ بھی رکھا اور وقت پہ تشریف بھی لائے. کوشش ہوگی کہ قرآن سے ایک دفعہ گزریں. آپ مضامین چونکہ یہاں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں تو آپ احباب سے بھی گزارش ہے وقت نکال کر قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. بہت ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے لیکن ہمیں پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ترجمہ نہیں پڑھتے. ہم سمجھتے ہیں رب کائنات فرماتا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا کی کوئی خشک و تر چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ مطالعہ قرآن کیجیے. اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور یقین جانیے اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے. حضور فرماتے جو قرآن پڑھتا رہتا نا رب کائنات دنیا کے سارے عوامل کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے. تو چونکہ درس قرآن کے حوالے سے پہلے پارے یعنی دوسرے پارے کا پاؤ ہے، اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سماعت کروں. مختصر سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورہ مبارکہ ہے. اسے سبع مثانی بھی کہا جاتے ہیں. اس کی 7 آیات ہیں اور یہ مکہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. سورہ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، کھولنے والی. تو جب بھی قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے. اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام کہتے ہیں بنیاد، اساس. پھر اساس القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے. اور سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے رب کائنات سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. قرآن مجید خلاصہ یعنی آپ ایک لفظ پہ غور کریں تو ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کو بیان کیا، اس کی کرم میں بے انتہا کو بیان کیا. پھر دوسری جو بات کی گئی رحمت کرم ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یوم قیامت تمہیں حساب و کتاب بھی دینا ہے. پھر دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے. کوئی دوسرا راستہ نہیں چاہیے. صراط مستقیم کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اور سب سے بڑا طبقہ انبیاء کا. تو ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں انبیاء کے راستے پہ چلا، شہداء صالحین کے راستے پہ چلا. تو جب ہم رب سے مانگتے ہیں توجہ بھی ادھر ہے تو رب تو ضرور عطا کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے بندے مانگ، تیری زبان سے نکلے گا میں تجھے پہلے عطا کر دوں. ایک اخلاص اور محبت کے ساتھ مانگیے گا.
اور پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں برو کے راستے سے بچا، بد ہدایت، بد کردار، بد اخلاق لوگوں سے اے اللہ ہمیں بچا، اور ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر فرعون، نمرود، شداد، ابو لہب و ابو جہل اور آج کے بھی جو ظالم لوگ ہیں، اب دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی راہ کو ہم سے جدا کر دیں، ہمیں صراط مستقیم عطا کر جس پہ چل کر ہم تیری جنت کی طرف جائیں، تیری طرف آئیں۔ اور اس کی دوسری سورہ مبارکہ ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی ہے گائے۔ اس میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے قریبی رشتہ دار، بعض روایت میں آتا ہے کہ بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے دوسرے کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا اور کہنے لگا ان لوگوں نے میرے چاچا کو قتل کر دیا۔ تو دو قریب تھا کہ دونوں کو آپس میں لڑ پڑتے، تو رب کائنات نے میل کی اور فرمایا ان کو کہو کہ ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو لگائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ اب گائے کا احترام ان کے ذہنوں میں تو تھا، آپ کو پتا گائے کا پوجا ہی اسی کے دور میں ہوتی تھی، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ دوسری حجتی قوم تھی، بار بار بحث کرتے، حجت کرتے انہیں اتنی مہنگی گائے ملے کہ آپ صبر نہیں کرتے، اس لیے کہ حاجت میں حجت کم کیا کریں، مسائل زیادہ نہیں پیدا ہوتے، تو جب آپ کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ اگرام پوچھتے ہوئے قاتل، کاٹ، جوانی، بڑھاپا، جو انہیں سوال کیے رب نے جواب دیے، اور پھر آخر میں انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگا اس مردے کے ساتھ، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو اور معجزات آئے وہاں ایک اور بھی بات ہے، وبعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کا بھی، چونکہ کفار نہیں مانتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ کوئی ممکن ہے؟ عام ذہن میں آتا ہے مر گیا تو پھر زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں چاہوں تو زندہ بھی کر سکتا ہوں، یہ میری اپنی طاقت ہے، میں جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ تو یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے۔ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو بہت سارے مسائل پیش آتے تھے، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کی ڈسکس ہوتی تھی، بہت سارے قبائل اسلام لا رہے تھے، تو ان تمام باتوں کو اس میں لکھا گیا۔ اس کی 286 آیات، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ جو بقرہ ہے یہ قرآن کی کوہان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جادو ٹونا، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں گھروں میں، اگر جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور شیطانی وسوسے اور جو خرابیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی بھی ہے، اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی بھی ہے جس کی شان اور عظمت حضور علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کے اور جنت کے درمیان صرف فرق بہت کر رکھتا ہے، جو ہی وہ اس دنیا سے چلے گا تو وہ جنت کی طرف جائے گا اگر وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے مستند حوالہ کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ دن کو پڑھتا ہے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، رات کو پڑھتا ہے بندہ سویا ہوتا ہے فرشتہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ مختصر سی آیت مبارکہ ہے۔
تو یہ اجازت قرآن ہے، یہ عظمتیں ہیں قرآن کی. اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوتی رہے گی. تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی ایمان والوں کو بیان کیا گیا. الف لام میم حروف مقطعات. یہ حروف ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. عربوں میں جو کوئی اہم تحریر کی جاتی تھی تو وہ کچھ حروف لکھتے تھے جو لکھنے والا اور سمجھنے والا ہی سمجھ سکتے تھے، ہر کوئی نہیں سمجھ. تو رب کائنات نے فرمایا ہم سب سے بہتر تحریر دے رہے ہیں تمہیں. کچھ حروف مقطعات ہوں گے، محب اور محبوب کے درمیان راز ہوں گے، تو اس کا ترجمہ نہیں کرنا. حروف مقطعات کا ترجمہ ایک اپنی طرف سے لاجک ہو سکتی ہے لیکن نہیں کیا گیا. رب کائنات نے فرمایا پڑھیں گے اس کو سارے. ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے لوگوں. اور پڑھنے والے تو پڑھتے ہزار ہیں لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور متقین کی پہلی نشانیاں تین بیان ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے اللہ پر بن دیکھے ایمان آتا ہے. دیکھا نہیں رب کو پر ایمان ہے ہمارا رب اللہ ہے. ساری نشانیاں نظر آتی ہیں اور سب کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں اور ایمان والے پھر اس میں استقامت بھی رکھتے ہیں. دوسری بات جو ایمان لانے کے بعد فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز. نماز ہر حال میں مسلمان پر فرض ہے. یہ ذہن میں رکھنا. کس پہ فرض ہے؟ مسلمان پر ہر حال میں نماز. اسلام لانے کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ نماز ہے. اور تیسرا جو عمل ہے مما رزقناہم ینفقون، جو رب نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اپنی ذات پہ خرچ کرنا، اپنے والدین پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں خیش و اقارب سب پہ خرچ کرنے کا حکم دے دیا کہ جو ملا اس میں سے خرچ کرو. کنجوس بن کے بخیل بن کے اس پہ نہ بیٹھ جایا کرو. کیا کرنا؟ اس میں سے خرچ کرتے چلے جانا. جو آدمی اپنی ذات پر، اپنی اولاد پہ، اپنے اہل و عیال پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا کرتا ہے. اور جو بخیل بن کے بیٹھا رہتا ہے، اب بخیل کو دیکھے نہ اس کے مال کام آتا ہے نہ اس کی اولاد کے، بس وہ خوش ہوتا رہتا ہے میرا مال میرا مال. تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے مصیبت بنتی ہے. اور پھر فرمایا کہ ایمان کو لاتے ہیں سابقہ کتابوں پر، سابقہ صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اے نبی آپ پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. یہاں پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو چیزوں میں ہمارا ماننا ہے لیکن ایمان کامل نہیں. ایک یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کا ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یقین کیجئے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں یہ دیکھ لیں، یہ یقین کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم سے کوئی خطا غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا کہیں پہ آپ کیمرے لگے ہو تو میں بڑا محتاط ہوں گا کہ یہ دیکھیں بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ مالک جو دکان سے باہر ہے یا جو مسجد میں باہر بیٹھے ہوئے کیمرے جن میں فٹ کیوں میری حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہوئے. ایسی ہے تو ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے جب مووی بنتی ہے نا وہاں پہ بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ سارے ہنسیں. ایسی ہے پتہ ہوتا ہے مووی بن رہی ہے. وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو تمہارے سینے کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اس کے سامنے ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم بے حیائی کے کام کرتے ہیں؟ نہیں. جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا
جھوٹا ہے، مکار ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں، اور تنہا جب ہوتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں من مستی میں، موج مستی میں اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں، اور جہاں پہ جھوٹ کا میں کوشش ہوتی ہے کہ بولے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، بول دیتے. لیکن اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے. تو اس پہ یقین کا عمل کیجیے، ہمارا رب ہمیں، اور قیامت آ کر رہے گی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت پر یقین کا عمل کرتے ہیں. آنا ہی آنا ہے، آج مرے کا دوسرا دن. آپ یقین جانیے کہ جب طالب علم کو 1 سال رہتا ہوتا ہے، 1 سال، تو وہ کہتا ہے سال پڑا ہوا ہے، پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے. یہی کرتے کرتے جب امتحان آئے تو بچہ امتحان دینے بیٹھے، پورا سال کچھ نہ پڑھا ہو، بے شک ایڈمیشن دے دیا، ایڈمیشن کی فیس بھی دے دی، داخلہ لے لیا، بورڈ کی پیپر کے لیے بھی داخلہ دے دیا، سب کچھ اس نے فارمیلٹیز کی ہیں، لیکن اس نے پڑھا نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ پاس ہوگا، وہ پوزیشن آئے گی؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ کووڈ ہمیشہ نہیں آتا، ہمیشہ موت سے کسی کا آ جائے تو اس کی قسمت، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. محنت کا عمل ہے، اور اللہ نے بار بار ہمیں بتایا کہ لوگوں محنت کرو، قرآن کو پڑھو، دنیاوی معاملات میں سچائی، دیانتداری، امانتداری کو اپناؤ، اور لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ لکھ دیا گیا جو اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو اس لیے قیامت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں دائیں اور بائیں والا فرشتہ لکھ رہے ہیں، جو عمل بھی. اور قرآن میں آتا ہے نا کہ جب لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوں گی. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو تذکرہ ہے وہ ہے کافرین. یہ سورہ بقرہ کی بات کر رہا ہوں. کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا صریحاً انکار کر دیا. ان کے لیے 2 آیات ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، بس ختم. تیسرا جو گروہ ہے سب سے خطرناک گروہ، اس کے بارے میں 12 آیات آئی، انتہائی خطرناک. اور منافق 2 قسم کی ہوتی ہیں. منافق کی نشانیاں 3 ہیں، لیکن اقسام 2 ہیں. ایک ہے اعتقادی منافق اور ایک ہے عملی منافق. عملی منافق ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے، بدعہدی کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا. اگر وہ توبہ کر دے سچے دل سے اور یہ عمل چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گالی گلوچ کرنا چھوڑ دے، کسی کا حق کھانا چھوڑ دے، یعنی امانت میں بدعہدی نہ کرے اور بدعہدی چھوڑ دے، تو وہ قابل معافی ہے. لیکن اعتقادی منافق وہ ہے جو بظاہر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے کافر ہوں. حضور کے دور میں بہت سارے لوگوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے منافق تھے. ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی تھا، جس کا جو ہے وہ اشارتاً تذکرہ بہت جگہ آیا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی نشانیاں بتا کے ان کو ظاہر کر دیا کہ یہ جو اعمال کرتے ہیں یہ بھی دکھاوے کے لیے. تو دکھاوے کو بھی کہا گیا کہ یہ شرک ہے، دکھاوا ریاکاری ہے، یہ شرک ہے. اس لیے نہ دکھاوے کو اپنانا ہے، نہ منافقوں کے ساتھ چلنا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. پھر نماز کے بارے میں اور زکات کے احکام آئے ہیں. قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، آپ کی دنیا میں آمد ہوئی، آپ کے جسم اتھر میں روح پھونکی گئی، تو شیطان جو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہم بہتر ہیں، یہ گارے اور مٹی سے کیا بنا رہا جا رہا ہے. تو رب کائنات نے جب روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام جس میں اطہر کے ساتھ روح میں جب آئی تو کھڑے ہو گئے، چلنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد پھر
رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے اور فرشتوں کو اور حضرت آدم کو بلائے، مناظرہ ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا کیا 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 جانتے ہو فرشتوں؟ چیزوں کے نام پوچھے، ان کو کیا آتا؟ فرشتوں نے کہا جو مولا تو نے سکھایا اس سے ایک قطرہ نہ زیادہ جانتے نہ کم جانتے، چونکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے امر کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ پھرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ نوری مخلوق ہے، نور کو محتاج نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ بھئی بتائیں ان اشیاء کے نام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے علم دیا تھا اس کے مطابق ساری اشیاء کا تذکرہ کر ڈالا۔ جب تذکرہ ہو گیا تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ وہ پہلا سجدہ تعظیمی سجدہ علم کو تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، اور انسان کو اللہ نے جو نائب بنایا ہے، آپ نے فرمایا تھا نائب بناؤ، وہ جب نائب بنایا تھا اس کی عظمت کو اجاگر کرنا۔ تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میں نے نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو تمہیں خبر نہیں ہے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، تم وہی جانتے ہو جو میں بتاتا ہوں، سجدہ کرو میرے آدم۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس بگڑ گیا۔ ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، انا افضل منک، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی بہتی ہے، یہاں پہ آ کے خطا کھا گئے۔ اور رب کائنات نے فرمایا ابلیس میرے دربار سے نکل جا۔ پھر اس نے حملہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو ورگلایا، پورا جو تذکرہ بیان کیا گیا کیسے جنت سے نکلوایا۔ پھر رب نے ان کی توبہ قبول کی اور رب کائنات نے فرمایا کچھ عرصہ زمین پہ رہو، اپنے عمل کرو اور عمل کی بنیاد پہ جنت میں جاؤ۔ یہ تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ بنی اسرائیل پہ رب کائنات نے بڑے انعامات فرمائے تھے، بہت انعامات، لیکن یہ ناشکری قوم ہر بات ناشکری کرتی تھی، ہر بات۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام اس دنیا پہ آئے تو ان میں سے اکثر کو پتا تھا کہ یہ نبی زمان حق پر حق اور آخری نبی ہے، لیکن کیا کیا چھپانے لگے، چھپاتے تھے یہ بات اور بظاہر کہتے تھے کہ ذکر نہ کرنا۔ اور جو نشانیاں حضور کی بیان کی گئی تھی وہ تورات اور انجیل سے انہوں نے نکالی تھی، ان کی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ نبی آخر زمان آ چکے۔ تو ان کے تذکرے بھی کیے گئے۔ اور پھر والدین کے حوالے سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا ہے، ہمیں بھی کہا گیا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں میں سے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھلائیاں کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، زبان ایسی چیز ہے نا جو بڑا اثر کرتی ہے۔ آپ غصے سے کسی کو بلاتے ہیں یا پیار سے، بڑا فرق ہوتا ہے، اوئے کر کے بلاتے ہیں یا جی کر کے بلاتے ہیں، بہت فرق ہے۔ لہجے انسان کے انداز گفتگو بڑے فرق آتے ہیں۔ یہ بھی تذکرہ ہوا۔ ادب رسول، اب منافقین کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں آتے کہتے رہی نہ، یعنی ہماری طرف دیکھیے، اس وقت عربوں میں رواج تھا، تو رائنا کا مطلب تھا ہماری طرف دیکھیے، تو رب کو یہ انداز اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ وہ زبان کو دبا کے کہتے کہ رائنا ہمارا چرواہا۔ اور رب کائنات نے فرمایا محبوب کی محفل میں آتے ہو تو یوں کہا کرو قولوا انظرنا واسمعوا، رب فرماتا ہے کہ رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا حضور نظر کرم فرمائیے اور جو نبی بات کہتے ہیں اسے غور سے سنا کریں۔ ادب رسول بیان کیا گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے حوالے سے، اور فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہماری نسل میں سے ایک رسول بھیج
جو لوگوں کو پاک کرے اور اسے کتاب عطا کرے۔ پھر اس میں تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام خواہش تھی کہ یہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، اور پھر ہم نے آپ کی اس درخواست کو منظور کر دیا ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہی قبلہ ہوگا۔ اور پھر نماز کے دوران یہ حکم فرمایا کہ تم بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھر جاؤ، اور جب صحابہ کرام پھرے نہ تو منافقین کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ بھی سارے کا سارا تذکرہ ہے، اور پھر چونکہ سنتو کا بھی وقت دیا جائے گا تو انشاءاللہ کوشش ہوگی ہر روز درس دیا جائے، اور جو آپ رات کو تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی سنتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جن نے سنتے پڑھی